قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی خصوصی شرکت، ڈی جی آئی ایس آئی کی سیاسی اور پارلیمانی قیادت کو داخلی سلامتی اور اندرونی چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ۔ خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں، کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بھی جامع بریفنگ۔ پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن جنوبی ایشیا میں استحکام کا باعث بنے گا۔ پاکستان افغان عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا۔ بریفنگ۔ ایلیٹ کیپچر، یا جو ملک ہمارا بنا وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو۔ جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں۔ غذائی تحفظ نیشنل سیکیورٹی کی ضمانت، اشرافیہ نے قیام پاکستان سے ہی ملکی وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ہمارے سسٹم نے ہر جگہ غریب کو پیچھے چھوڑا۔ ساری مراد چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں۔ ہم نے قومی وسائل کو بچانا ہے، کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ کسان کارڈ سے چھوٹے کاشتکاروں کو براہ راست سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا قومی کسان کنونشن سے خطاب۔ People in Pakistan have this great faith and trust in our friendship with people in China. So why should we be asked to take sides now? Why can't we have relationship with everyone? چین کے ساتھ سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے خواہاں ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی انسداد بدعنوانی کی مہم سے پاکستانی بہت متاثر ہیں۔ سی پیک سے ہمارا اقتصادی مستقبل وابستہ ہے۔ ہم چین کے جدید زرعی مہارت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ وزیر اعظم کی چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو۔ پاکستانی قوم پختہ عزم کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عمل پیرا ہے۔ ہمیں خود کو چوتھے صنعتی انقلاب کے لیے تیار کرنا ہے۔ صنعتی انقلاب سے استفادے کی صورت میں سماجی اور اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان میں 558 ماہی گیروں کے ساتھ 609 بھارتی قیدی موجود۔ بھارت میں قید 345 پاکستانیوں میں 74 ماہی گیر اور 271 دوسرے شہری شامل۔ مقبوضہ کشمیر میں بربریت اور دہشت کا راج، نہتے کشمیری قابض فوج کے رحم و کرم پر۔ اپنے پیاروں اور شہداء کی نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے صورتحال کا نوٹس لینے اور کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی اور پولینڈ کے فوجیوں کا بھی افغانستان سے انخلا مکمل۔ ہرات ایئرپورٹ کا کنٹرول افغان فوج کے حوالے۔ امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے ساتھ تشدد میں اضافہ۔ صوبہ بغلان میں افغان فوج اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر بیجنگ میں رنگا رنگ تقریب۔ کسی بیرونی طاقت کو غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چین کو دھمکانے اور دبانے کا زمانہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ہم ترقی کے تاریخی راستے پر چل پڑے۔ بہتر مستقبل اور معاشرے کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کو فروغ دینا ہوگا۔ صدر شی جن پنگ کا خطاب۔ محکمہ موسمیات کی کل مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پوٹوہار میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر۔ دادو میں 50، سبی اور تربت میں پارہ 48 ڈگری تک پہنچ گیا۔ سمینہ بیگ کی K2 سر کرنے کی مہم 8ویں روز میں داخل۔ پاکستانی کوہ پیما 8611 میٹر بلند چوٹی پر سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے پرعزم۔
سمینہ بیگ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بھی ہیں۔ ڈریم K2 ایکسپیڈیشن کا مقصد غیر روایتی مہم جوئی اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے دلچسپ مقابلے نوواک جوکووچ، اینڈی مرے اور آندرے روبلیوف کے تیسرے مرحلے میں رسائی۔ سرینا ولیمز کے بعد وینس ولیمز بھی ایونٹ سے آؤٹ۔ مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ Game, set, match, double. آسام الحق اور اولیور ماراخ کی جوڑی ومبلڈن کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی۔ پہلے راؤنڈ میں بیلجیم کے جارجن ولیجن اور سینڈر ہیلے کو 6-4، 6-4 سے شکست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں سمینہ رانا۔ اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں گا آپ کے ساتھ سمی اقبال۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ریالٹی شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلند حوصلے، بے باک ارادے اور لاجواب جذبہ ہتھیار ہیں ان جوانوں کا جو حصہ لیں گے 4th انٹرنیشنل پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کے مقابلوں۔ ٹیم لیڈر تگڑا ہے تو وہ ٹیم فرق ڈالے گی، جدا نظر آئے گی پورے کمپٹیشن میں۔ Military profession is not just a profession, it is a passion. So every minute in 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. 60 hours to glory. قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین سینٹ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور وزرائے اعلیٰ شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار اور قومی سلامتی اداروں کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے ملک کی سیاسی اور پارلیمانی قیادت، داخلی سلامتی، اندرونی چیلنجز، خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں، کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورتحال اور اہم امور پر جامع بریفنگ دی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت مختلف افغان دھڑوں اور متحارب گروپوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی اور امریکہ اور طالبان کے درمیان بھی بامانی بات چیت کا آغاز ہوا۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن جنوبی ایشیا میں استحکام کا باعث بنے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کو بتایا گیا کہ پاکستان افغان امن عمل کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا اور افغان عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا۔ شرکاء کو آگاہ کیا گیا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی۔ امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ افغان سرحد پر 90% باڑ کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی مؤثر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ سیاسی اور پارلیمانی قیادت نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ زراعت اور کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ حکومت کسانوں کی مالی اور تکنیکی مدد کر کے ملک کو خوشحال بنائے گی۔ اسلام آباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مختلف خطوں کے موسموں کی مناسبت سے اجناس کی کاشت زرعی شعبے میں انقلاب لا سکتی ہے۔ تفصیل جانیے محمد نوید اظہر سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو جو بڑے چیلنجز درپیش ہیں ان میں فوڈ سیکیورٹی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ استحصالی نظام نے ہر جگہ کاشتکار طبقے اور کمزور افراد کو لوٹا۔ انصاف کا نظام بھی کیا ہوا، وکیل ہیں، مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے، غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے
عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے, زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا, قبضے شروع ہو گئے. ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی. وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی تھوڑے سے لوگوں کے لیے, پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے, اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, پرائیویٹ ہسپتال بن گئے, پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال, بیچارے عام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. ہماری زراعت تھی اس ادھر بھی یہی ہوا. اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں, جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے, ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت بہتر پیداوار کے لیے کسانوں کو تربیت فراہم کرے گی اور ان کی اجناس کی مارکیٹ تک آسان رسائی ممکن بنائی جائے گی. بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں, 12 موسم ہیں یہاں, کارا کرم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ پھل اگا سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آسان تھا وہی جو موہنجو دارو کے زمانے سے جس طرح کے کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے, کسی نے کوشش ہی نہیں کی. اب ہم نے اس ملک میں کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی, کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی. زوننگ کرنی ہے. جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں, جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں آئے گا, کسان کارڈ. وزیر اعظم نے کہا کہ ہم خالص اشیاء کی دستیابی کو بھی یقینی بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نہ صرف 40% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں بلکہ دودھ سمیت جو غذائی اشیاء دستیاب ہیں ان میں بھی مضر صحت اجزاء شامل ہیں. زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے. کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتا چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے. واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا, یوریا ڈالا جا رہا تھا. سوچیں گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا. جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی. قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر غذائی تحفظ اور تحقیق سید فخر امام نے کہا کہ موجودہ حکومت نے زراعت کو جتنی اہمیت دی ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے کہا کہ حالیہ بجٹ میں زرعی شعبے کی ترقی کے لیے 60 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. معاون خصوصی برائے غذائی تحفظ اور تحقیق جمشید اقبال چیمہ نے کہا کہ پہلی بار حکومت نے زرعی تحقیق کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان چند سال میں زیتون کا ایکسپورٹر بن جائے گا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کنونشن میں زیر نمائش زرعی اشیاء کے سٹالز کا دورہ کیا. انہوں نے پاکستان کی مقامی اشیاء میں گہری دلچسپی ظاہر کی. کسان کو خوشحال بنا کر ہی ملکی زراعت کی مستحکم ترقی ممکن ہے. محمد امید اظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور دیگر مغربی طاقتوں کی طرف سے پاکستان جیسے ملکوں کو کسی ایک گروپ کا ساتھ دینے پر مجبور کرنا مناسب نہیں. ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی دباؤ ہو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے. وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کیا. تفصیل بتا رہے ہیں ریاض برکی. چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے پاک چین تعلقات, خطے کی صورتحال, افغانستان, کشمیر, سی پیک اور کورونا سے متعلق امور پر تفصیلی روشنی ڈالی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے چین اور امریکہ کے اختلافات سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. پاکستان کسی کے دباؤ پر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کبھی کم نہیں کرے گا. China is a friend for 70 years through highs and lows. They've stood with us. So people in Pakistan have this great faith and trust in our friendship with people in China. So why should we be asked to take sides now? Why can't we have relationship with everyone? وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ اقدام میں ایک کلیدی منصوبہ ہے. پاکستان کی مستقبل کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ منصوبہ ایک بہت بڑی امید ہے. We have a high level committee now to follow the CPEC projects. I'm going to Gwadar next week to oversee the projects, the pace which they are moving on and to make sure that we meet our timelines. I look forward to my trip to China, which is in the offing in the next month, 2 months, and to further strengthen both our political ties and our economic ties. ایک سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی ایک منفرد ماڈل ہے. انہوں نے کہا کہ چین کا نظام حکمرانی بہت سی مغربی انتخابی جمہوریتوں سے بہتر ثابت ہوا ہے. A society succeeds if that society has systems which bring two things forward: meritocracy and accountability. Accountability of the ruling elite, and secondly, which brings up merit in a society.
So until now, the feeling was that democracy is electoral democracy is the best way where you get merit, leadership based on merit, and then hold that leadership accountable. But what CPC has done is that without that electoral democracy, it has actually achieved that and much better. सदर शी जिनपिंग की क़यादत के अंदाज के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी और वज़ीर आज़म ली जिस अमल के ज़रिए इस मकाम तक पहुँचे हैं उसके लिए उन्होंने 30 साल जिद्दोजहद की। In Pakistan, we admire President Xi Jinping as one of the great statesmen of the modern world. Almost 700 million people have been brought out of poverty in the last 6-7 years. President Xi Jinping and Premier Li, they started working right from the canton, the real village level. And from there, they worked all the way up. They went through all the processes. So really, it's that long struggle which is what makes a leader. कोरोना के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह चीन ने कोरोना का मुकाबला किया वो मुनफरिद था। उन्होंने चीन की तरफ से वैक्सीन की फराहमी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जिसने बेहतर अंदाज में कोरोना का मुकाबला किया। सिंकियांग के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मगरबी मीडिया और उनकी हुकूमतों के मौक़िफ़ और चीन के मौक़िफ़ में फ़र्क है। हम चीनी मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। We have a very strong relationship with China. And because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. We find it a little bit hypocritical when there are much worse human rights issues in the world which get no attention. For instance, in Kashmir. Kashmir is a huge human rights problem. It's a police state where there are extrajudicial killings, there's imprisonment, there's arbitrary arrests and ban on media, and yet there is hardly any adverse comment in the Western media. अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा। The moment the Americans decided there was no military solution, they gave a date of exit, and the moment they gave a date of exit, the Taliban considered that as a victory. Now, when they think they won the war, it's very difficult to make them come to some sort of a political settlement. The worry here is that we will be deeply affected if there is a civil war. So therefore, we want there to be a political settlement at all costs. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सियासी ताल्लुकात की तरह मीडिया के दरमियान करीबी ताउन के भी ख़्वाह हैं। उन्होंने चीनी क़यादत और कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हाउसिंग और तामीरात के शोबों की तरक्की के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत की। इजलास में तामीरात और हाउसिंग के शोबों में मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में रावी सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की क़याम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में रावी सिटी के पहले फेज़ सफ़ायर बे मंसूबे के लिए बोली दहिंदगान भी मौजूद थे। इजलास के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि रावी सिटी पाकिस्तान का पहला ग्रीन सिटी मंसूबा है। उन्होंने कहा कि 40 साल से लाहौर बगैर किसी प्लानिंग और तरतीब के फैल रहा है। 1 लाख एकड़ से ज़ायद अराज़ी का ये मंसूबा 29 फेजेज़ पर मुश्तमिल है, जिसके पहले फेज़ पर काम का आगाज़ हो रहा है। उनका कहना था कि मंसूबे की तकमील के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि मंसूबे में नॉलेज सिटी के अलावा 3 बैराजेस भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम प्रोजेक्ट्स में किसी किस्म का कोई कर्ज शामिल नहीं है। यहाँ सब कुछ प्रॉपरली प्लान किया जा रहा है ताकि किसी का पैसा ना डूबे इस शहर में। इसके 29 फेजेस होंगे। यहाँ पर 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, 3 फौरन लग रहे हैं, 4 उसके बाद आएंगे। एक नया शहर 1,02,000 एकड़ पे बना रहा है। तकरीबन कोई 8 से 9 लाख कनाल के ऊपर ये नया शहर बनने जा रहा है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो गवर्नमेंट की लैंड है उसमें मैक्सिमम एरिया में फॉरेस्टेशन करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज आएंगी नेशनल और इंटरनेशनल, और उनको आसानी के साथ जमीन दी जाएगी डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर। तो अभी तक तकरीबन 11 यूनिवर्सिटीज ने वहां पर कैंपस खोलने के लिए राब्ता किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पे कोई लोन इन्वॉल्व नहीं है, किसी से लोन लेके ये प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा।
یہ پروجیکٹ سسٹینیبلٹی کی ایک اعلیٰ مثال ہے اور یہ پاکستان کا پہلا گرین سٹی ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں ارباب غلام رحیم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور رکن قومی اسمبلی رامیش کمار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ارباب غلام رحیم نے وزیر اعظم کو کامیاب معاشی پالیسیوں اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور رکن قومی اسمبلی ریاض محمود خان مزاری نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں مجموعی صورتحال، راجن پور کے مسائل، جاری ترقیاتی منصوبوں اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں پاکستان فکری انقلاب میں شامل ہو کر ایک طاقت کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، موجودہ دور میں سائبر سیکیورٹی جیسے اہم چیلنج سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ اقدامات وقت کی ضرورت ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا، پاکستان کو چوتھے صنعتی انقلاب سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے ملک کی سماجی اقتصادی ترقی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، پاکستانی قوم پختہ عزم کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول پر عمل پیرا ہے۔ عصری علوم کے حصول سے پاکستان اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا، عالمی سطح پر غیر مصدقہ خبروں کو بنیاد بنا کر دوسری قوموں کے خلاف جنگوں کے جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے جعلی اور غیر تصدیق شدہ خبریں پھیلانے کی سختی سے حوصلہ شکنی کی ہے کیونکہ اس سے معاشرے میں خوف و ہراس، انتشار اور تباہی پھیلتی ہے۔ کورونا صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ اس وبا پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی کامیاب پالیسیوں کی دنیا معترف ہے۔ صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے کہا کہ کورس کے شرکاء میں تنقیدی سوچ اور تحقیق پر مبنی علم کو فروغ دیا گیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریاں دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے پاکستان میں آذربائیجان کے سبکدوش ہونے والے سفیر علی علیزادہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے۔ دونوں ملک مضبوط تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں میں جڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کو تجارت اور معاشی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات اور تجارتی وفود کے تبادلوں کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کو مزید قریب لانے کے لیے سیاحت اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانا ہوگا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے وزیر اعظم عمران خان کے ڈیبٹ ریلیف اقدام کی حمایت پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ حیدر علی فاؤنڈیشن کے پاکستان میں فلاحی کاموں کی بھی تعریف کی۔ صدر مملکت نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر سفیر کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے گزشتہ سال جون میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے بارے میں تحقیقاتی رپورٹ کی سفارشات پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ کمیٹی نے FIA کو ہدایت کی کہ معاملے پر تحقیقاتی رپورٹ آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے۔ اجلاس میں پاور ڈویژن کی جانب سے جولائی 2020 سے مئی 2021 تک گردشی قرضوں سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ کمیٹی نے توانائی ہدایت کی کہ گردشی قرضوں میں کمی کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا کہ مؤثر اقدامات کی بدولت گردشی قرضوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔ جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں گردشی قرضے میں گزشتہ سال کی نسبت 360 ارب روپے کی کمی ہوئی۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں وفاقی وزیر نے کہا کہ مالی سال 2020-21 کے دوران گردشی قرضے میں صرف 177 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال کے دوران یہ اضافہ 538 ارب روپے تھا۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے مزید کہا کہ سوئی سدن کے مقامی گیس نیٹ ورک میں KPD گیس فیلڈ کی بحالی اور دوسری گیس فیلڈ سے بروقت پلاننگ کے مطابق اضافی گیس کے حصول کی بدولت اس وقت صرف 8 MMCFD کا شارٹ فال رہ گیا ہے۔ ملکی برآمدات 18% اضافے سے 25 ارب 30 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ جون میں ملکی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کی نیوز کانفرنس کی تفصیل جانیے رانا افتخار احمد سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ کورونا وبا کے دوران درپیش مشکلات کے باوجود حکومتی اقدامات اور برآمد کنندگان کی محنت کی بدولت مالی سال 2020-21 کے دوران ٹیکسٹائل، گارمنٹس، لیدر، فارماسوٹیکل، کاپر، پولٹری اور IT سمیت دوسری مصنوعات اور خدمات کے شعبوں کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ایکسپورٹس آف گوڈز پورے سال میں 25.3 بلین ڈالرز، یہ ہے the highest we've had in our history۔ گڈز کے ساتھ ایڈ کرو سروسز میں ہمارے ایکسپورٹس ہیں نا وہ ہو گئے ہیں 6 بلین۔
तो पूरे साल में गुड्स और सर्विसेज 31 बिलियन। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि तजारत में इजाफे के लिए खित्ते के ममालिक के साथ रवाबत को फ़रोग दिया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी हर मुल्क के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उनके लिए कनेक्टिविटी करनी है। जुलाई की 14 तारीख हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ उज़्बेकिस्तान में 2 एग्रीमेंट्स साइन करना है, एक ट्रांजिट ट्रेड और दूसरा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अफगानिस्तान के साथ भी यही 2 एग्रीमेंट्स है। मुशीर तजारत ने कहा कि सनतों में मुसाबकत के लिए इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी में बतदरीज कमी की जा रही है, जिससे मुकामी सनत बहाल होगी और बरामदात को फ़रोग मिलेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में अफगान मुफाहमती अमल और मसला कश्मीर पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में मिशन के किरदार और कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और भारत ने कैदियों की फहरिस्त का तबादला किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में 609 भारतीय शहरी कैद हैं, जिनमें से 558 माहीगीर और 51 दूसरे कैदी हैं। भारत की जानिब से फराहम की गई फहरिस्त के मुताबिक 345 पाकिस्तानी कैदी हैं, जिनमें 74 माहीगीर और 271 दूसरे पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान और भारत मुआहदे के तहत साल में 2 बार कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, वसीउल अमल जामे और संजीदा मुज़ाकरात से ही इस मसले को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ताकत के जोर पर कब्जे का हामी नहीं है, हम चाहते हैं कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब हों। तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन से ही मुहाजिरीन की वापसी मुमकिन है। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद हल तलब मसला है। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ सूबों में शदीद लड़ाई जारी है। सूबा बगलान में लड़ाई के बायस हज़ारों अफराद घर बार छोड़कर दूसरे शहरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। गुज़श्ता 3 हफ्तों के दौरान 8000 के करीब ख़ानदान बगलान से हिजरत कर चुके हैं। काबुल में एक धमाके के दौरान एक शख्स जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी जानिब तालिबान ने सूबा पख्तिया में आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाले एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुल सूबाई दारुल हुकूमत शारान और 11 बड़े शहरों के दरमियान राबते का अहम जरिया था। दूसरी जानिब कई यूरोपीय मुल्कों ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों का इनखिला मुकम्मल कर लिया है। इटली और पोलैंड के फौजी भी अफगानिस्तान से वापस चले गए हैं। अतालवी फौज ने सूबा हरात में अपने फौजी कैंप का कंट्रोल अफगान फौज के हवाले कर दिया है। हरात एयरपोर्ट का कंट्रोल भी अफगान फौज के सपुर्द कर दिया गया है। अतालवी फौज के इनखिला के बाद सूबा हरात में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें जारी हैं। दूसरी जानिब अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला ने काबुल में काउंसिल कमेटी के इजलास में कहा कि आज अफगानिस्तान की बका, सलामती और इत्तेहाद खतरे में है और अमन के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से गैर मुल्की फौजियों के इनखिला के बाद जंग में शिद्दत आ गई है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली केचियांग भी तकरीब में शरीक हुए। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन को धमकाने और दबाने का ज़माना गुजर चुका है। चीन के अवाम किसी भी बैरूनी ताकत को गुंडागर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। हमने किसी के साथ ना ही जुल्म और जबर किया और ना ही कभी करेंगे। ताहम अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे एक आहनी दीवार का सामना करना पड़ेगा। हम तरक्की के तारीखी रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने हमेशा आलमी अमन, तरक्की, बैनुल अक़वामी नज़्म व ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है।
हमें बेहतर मुस्तकबिल और मुआशरे की तामीर के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग़ देना होगा। शी जिनपिंग ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की मुस्तहकम क़यादत और अवाम के इत्तेहाद से हम एक अजीम जदीद सोशलिस्ट मुल्क की तामीर का हदफ ज़रूर हासिल करेंगे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला तकरीबात के मौके पर शानदार फ़ज़ाई मुज़ाहिरा किया गया। फ़ज़ाई मुज़ाहिरे में हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसके 9.5 करोड़ से ज़ायद अरकान हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से कत्लेआम की हालिया लहर की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय जबरो इस्तिबदाद बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि मजलूम कश्मीरियों को 10 लाख से ज़ायद भारतीय फोर्सेज एहलकारों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, जिन्होंने इलाके में खौफ और दहशत फैला रखी है। उन्होंने कुलगाम, श्रीनगर और दीगर इलाकों के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए अफसोस जाहिर किया कि कश्मीरियों को अपने अजीम शहदा की नमाज जनाजा अदा करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। जम्मू कश्मीर मैस मूवमेंट के चेयरमैन मौलवी बशीर अहमद इरफानी ने एक बयान में कहा कि भारत हक़ खुद इरादियत के हुसूल की कश्मीरियों की जिद्दोजहद से बुखलाहट का शिकार है और वो इन्हें फौजी ताकत से दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को मकतल में तब्दील करके अपनी फोर्सेज को बेगुनाह कश्मीरियों को कत्ल और गिरफ्तार करने की खुली छुट्टी दे रखी है। तहरीक फ़िक्र व एतक़ाद के सरबराह मौलाना सरजान बरकाती ने एक बयान में कहा है कि भारत की यह गलत फहमी है कि वो कश्मीरी नौजवानों के कत्ल से इलाके में अमन ला सकता है। KMS की जारी करदा एक रिपोर्ट में मकबूजा जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों के ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराने के बारे में भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को रद्द करते हुए कहा गया है कि इस्लाम में मज़हब की जबरी तब्दीली या जबरी शादी का कोई तसव्वुर नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान मर्दों से शादी करने वाली 2 सिख लड़कियों ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी जबरी शादी के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। एक सिख लड़की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से मुसलमान शख्स से शादी की है। सोशल पीस फोरम के चेयरमैन एडवोकेट देवेंद्र सिंह बहल ने जम्मू में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा इलाके की सूरत हाल दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी कोर ग्रुप के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पीपल्स अलायंस फॉर डिक्लेरेशन कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात की नुमाइंदगी के लिए तश्कील दिया गया है। ज़रा इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। श्रीनगर के SMSH अस्पताल में रवां साल खुदकुशी करने की कोशिश करने वाले 500 अफराद को लाया गया। अस्पताल में लाए गए बेशतर लोगों ने जहर खुरानी की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले में पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं है। भारत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। मुल्क को दरपेश अहम मसाइल पर हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। तफसील इमरान मनसब से। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा इश्तियाक बुखारी की रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से मुफाहमत के लिए तैयार है। दुआ है अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा न हो। इमरान खान ने 70 साल में एक वाज़े पॉलिसी दी है कि हम अपने अड्डे किसी कीमत पर पाकिस्तान के बेसिस ज़मीनी, फ़ज़ाई और हवाई अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे। हम अफ़गानिस्तान में अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम रिकन्सिलेशन चाहते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी अमन के लिए किरदार अदा किया है और अमेरिका के बारे में उन्होंने पाकिस्तान की तारीख का खूबसूरत तरीन जुमला इस्तेमाल किया है कि हम अमन और मोहब्बत के लिए आपके साथ हैं। अगर आप मज़ाहमत में कहीं जा रहे हैं तो हमारी तरफ से हम आपके साथ नहीं हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म मीरपुर, रावलाकोट समेत दीगर इलाकों का दौरा करेंगे। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर में बहुत से मुखालिफ उम्मीदवार कागजात वापस ले लेंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फ़र्क आने जा रहा है और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। मैं सारी कौम को कहता था इमरान खान अक्सरियत राय से बजट पास करेगा और मैं वक्त से पहले ये बात कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत। एक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि मुस्तकबिल में मुल्की सालमियत की सियासत होने जा रही है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज सियासी तौर पर बहुत दूर जा चुके हैं, एक शुमाल है तो दूसरा जनूब। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी।
गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद हुर्रियत रहनुमा मुसन्निफ डॉक्टर कासिम फख्तू की किताब बांग की तकरीबी रोनुमाई इस्लामाबाद में हुई। डॉक्टर कासिम फख्तू गुज़श्ता 29 साल से भारत की कैद में है। तकरीब से खिताब करते हुए आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि ये किताब एक मुकालमे के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में काबिज़ फ़ौज की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आलमी बिरादरी को इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना होगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, इरफान सिद्दीकी और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि आलमी सतह पर डॉक्टर कासिम फख्तू का केस लड़ा जाए। अखलाकी, सियासी और सिफारती सतह पर कश्मीर के केस को मज़ीद मजबूती से लड़ने की ज़रूरत है। कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद के साथ मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक 1,59,00,000 से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। जिनाज़िन आगे बढ़ते हैं, आपसे शेयर करें कि माहिरीन ने खबरदार किया है कि मरबूत वैक्सीनेशन अमल के बगैर और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करने की सूरत में कोरोना का चौथी लहर का खतरा खारिज अज़ इम्कान नहीं है। कोयटा से वकार अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs का ख्याल न रखने और वैक्सीनेशन न करवाने की सूरत में वायरस की चौथी लहर भी फैल सकती है। कोरोना वायरस के पहली 3 वेव्स के दौरान बलूचिस्तान में अब तक 27,145 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 308 अफराद जान की बाजी भी हार गए। 26,136 मुतासरा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। जो 4th वेव एक्सपेक्टेड है वो इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि जो डेल्टा वेरिएंट अभी आया है कोविड का, उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4th वेव जल्द आएगी और उसका स्पाइक बहुत जल्दी होगा। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो 4th वेव है ये बहुत जल्दी स्पाइक करेगी और केसेस नंबर्स वुड इंक्रीज। मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में अब तक 2,78,310 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन दी जा चुकी है। लोगों से अपील है कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीनेशन भी जरूर लगवाएं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18,31,00,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि मोहलिक वायरस से अब तक 39,66,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमेरिका दुनिया भर में पहले, भारत दूसरे, ब्राज़ील बदस्तूर तीसरे नंबर पर है। रूस में कोरोना से रिकॉर्ड अमवात और केसेस सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 23,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए, जबकि 672 अमवात की तस्दीक हुई है। कोरोना और इसकी भारतीय किस्म डेल्टा के तेज़ी से फैलाव के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि यूरो कप 2020 के बकिया मैचेस के दौरान SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि मैच देखने वाले कई तमाशाइयों में दोनों किस्म के वायरस की तस्दीक हो चुकी है। रूस में कल यूरो कप का क्वार्टर फाइनल स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच से 26,000 तमाशाई भी महजूज होंगे। भारत में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,000 से ज़्यादा नए मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 991 मरीजों की हालत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 4 लाख हो गई है। दूसरी जानिब भारत में मगरबी महाराष्ट्र और गुजरात रियासतों में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की इत्तलात हैं और अब तक भारत में ब्लैक फंगस के 40,845 केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत तमाम तर ओछे हथकंडे अपनाने के बावजूद किसान तहरीक को दबाने में नाकाम हो गई। ताजरों समेत दीगर समाजी तबकात ने भी किसान तहरीक का साथ देने का ऐलान किया। भारत में किसानों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। काश्तकारों ने भारतीय पंजाब के शहर समराला में ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान इत्तेहाद के लीडर बलबीर सिंह ने रैली की क़यादत की और कहा कि भारतीय हुकूमत मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस ले और डीजल और पेट्रोल की कीमतें फौरी तौर पर कम करे, वरना मुल्क में खुराक की किल्लत पैदा हो जाएगी। जिन्हें आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद गर्मी की लहर से हलाकतों की तादाद 486 तक पहुंच गई है। मुसलसल तीसरे रोज गर्म मौसम के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके लिटन में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। शदीद तूफान के बायस आग 200 मुरबा किलोमीटर तक फैल चुकी है। लिटन की जानिब जाने वाली हाईवेज और दीगर छोटी बड़ी शाहराहों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं और इस मकसद के लिए 56 फायर फाइटर्स, 10 हेलीकॉप्टर्स और भारी मशीनरी के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।
جنہوں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت تہران پر تمام عائد پابندیاں ختم کرے یا ان میں نرمی کرے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتونیو گوتریس نے ایران سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس معاہدے پر عمل درآمد کرے۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی جانب سے جوہری معاہدے سے متعلق بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر عائد پابندیاں ختم نہیں کی گئیں تو جوہری پروگرام سے متعلق اہم معلومات اور جوہری نگران ادارے IAEA کو پلانٹ کے اندر کی تصاویر فراہم نہیں کرے گا۔ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے روایت کے مطابق حج سے قبل خانہ کعبہ کا غلاف 3 کلومیٹر تک اوپر اٹھا دیا ہے۔ یہ غلاف 3 میٹر تک اوپر اٹھایا گیا ہے۔ یہ عمل ہر برس کی طرح اس سال بھی حج سے قبل احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سفید کاٹن کا کپڑا حج سے قبل احتیاطی تدابیر کے طور پر خانہ کعبہ کے چاروں طرف لگایا گیا ہے۔ غلاف کعبہ کو سال میں 2 بار بلند کرنے کا عمل برسوں سے جاری ہے۔ اس عمل میں امام کعبہ عبد الرحمن السدیس سمیت دیگر ائمہ کرام اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع کے مطابق رواں سال 1 مئی سے 30 جون تک صارفین کو 11 ارب 5 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کی۔ تفصیل نمرہ سہیل سے۔ 1 جولائی کو پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے حوالے سے حکومت نے بین الاقوامی مارکیٹ کی قیمت کے مطابق اضافہ صارفین کو منتقل کرنے کی بجائے خود بوجھ برداشت کیا اور تقریباً 3 ارب 10 کروڑ روپے کی سبسڈی پیٹرولیم لیوی اور GST میں کمی کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ پیٹرولیم لیوی اس وقت پچھلے 6 سال میں کم ترین سطح پر ہے، جبکہ تمام مصنوعات پر بجٹ کے مطابق پیٹرولیم لیوی کی شرح 30 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ مالی سال 2020-2021 کے دوران حکومت نے پیٹرولیم لیوی بجٹ میں مقرر کردہ قیمت سے بھی کم ترین سطح پر رکھ کر صارفین کو 252 ارب 41 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کی۔ 1 سے 15 جولائی تک پیٹرول، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل آئل میں مقرر 30 روپے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کرنے کی بجائے سبسڈی دی جائے گی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر 1 روپے 9 پیسے فی لیٹر پیٹرولیم لیوی کی وصولی کے ساتھ 28 روپے 10 پیسے کی سبسڈی صارفین کو فراہم کی جائے گی۔ 1 جون سے 15 جون تک پیٹرول کی قیمت میں 0.07 پیسے فی لیٹر، مٹی کے تیل کی قیمت میں 0.67 فی لیٹر، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 0.70 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 36 پیسے فی لیٹر کے ریلیف کے ساتھ مجموعی طور پر 1 ارب 80 کروڑ روپے کا ریلیف حکومت نے صارفین کو فراہم کیا۔ 16 جون 2021 سے 30 جون تک پیٹرول کی قیمت کی مد میں 2 روپے 14 پیسے فی لیٹر، مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 88 پیسے فی لیٹر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 79 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 2 پیسے فی لیٹر کے ریلیف کے ساتھ 1 ارب 68 کروڑ روپے کا ریلیف صارفین کو فراہم کیا گیا۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 5 پیسے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کے ریلیف کے ساتھ مجموعی طور پر 3 ارب 10 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اس وقت بہت کم ہیں۔ بھارت میں 214 روپے 18 پیسے فی لیٹر، بنگلہ دیش میں 165 روپے 85 پیسے، نیپال میں 169 روپے 13 پیسے فی لیٹر، سری لنکا میں پیٹرول کی قیمت 146 روپے 10 پیسے فی لیٹر، چین میں 181 روپے 60 پیسے فی لیٹر، انڈونیشیا میں 115 روپے 90 پیسے فی لیٹر اور بھوٹان میں 145 روپے 70 پیسے فی لیٹر، جبکہ پاکستان میں ڈیزل کی قیمت 113 روپے 99 پیسے فی لیٹر، بھارت میں 197 روپے 93 پیسے، بنگلہ دیش میں 121 روپے 13 پیسے فی لیٹر اور نیپال میں 146 روپے 49 پیسے فی لیٹر ہے۔ بھارت میں پیٹرول کی قیمت کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہر 15 دن کے بعد متعین کی جاتی ہیں اور حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں کے اضافے کا بوجھ صارفین پر نہ پڑے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کے ساتھ ساتھ پورے ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک 1 کروڑ 59 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسینیشن لگائی جا چکی ہے۔ تفصیل جانیے صدف افضل سے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے کیسز کی شرح 2.2% رہی۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 40 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1037 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 46,145 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 9,43,020 ہو گئی ہے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 31,767 ہے۔ ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے۔ ویکسین کو لگانے کے بعد آپ کے جسم میں اتنی قوت مدافعت اب پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کورونا جیسی موذی بیماری کا مقابلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ویکسینیشن بہت ضروری ہے سب کے لیے، بالکل سیف ہے، ہمیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوا۔ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کسی بھی نادرا سینٹر سے یا ویب سائٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ویکسینیشن کے لیے جلد از جلد خود کو رجسٹر کروا کر اپنا تحفظ یقینی بنائیں اور زندگی بچائیں۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور اور رکن قومی اسمبلی عامر محمود کل چڑھوئی اور کھڑی شریف میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما 3 جولائی کو چکسواری اور ڈوڈیال، جبکہ 4 جولائی کو سنسیا اور کوٹلی میں عوام سے مخاطب ہوں گے۔ میرپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ پوری قوم عمران خان کی سچائی کی گواہی دیتی ہے، وہ قوم کی امیدوں کا محور ہیں۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کی قیادت نے ملکی وسائل کا بے دریغ استعمال کیا اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق نہیں ملے۔ آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کی تاریخ کے بارے میں دیکھتے ہیں عدیل احمد کی یہ رپورٹ۔ آزاد کشمیر میں جمہوریت کا سفر 1985 سے شروع ہوا۔ پارلیمانی طرز پر پہلی مرتبہ انتخابات کروائے گئے، جس میں مسلم کانفرنس نے کامیابی حاصل کی اور سردار سکندر حیات خان نے اس پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اس اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ 1990 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، لیکن صرف 1 سال بعد ہی منتخب وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور نے اپنے اتحادیوں کے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اسمبلی تحلیل کر دی اور 1991 میں دوبارہ انتخابات میں مسلم کانفرنس کامیاب ہوئی اور سردار عبدالقیوم خان وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 5 سال پورے کرنے کے بعد 1996 میں پھر انتخابات کروائے گئے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آئینی مدت پوری کرنے کے بعد 2001 میں انتخابات ہوئے۔ مسلم کانفرنس ایک بار پھر فاتح ٹھہری۔ سردار سکندر حیات خان دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 2006 کے انتخابات میں مسلم کانفرنس نے مسلسل دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی اور سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم بنے۔ اس اسمبلی نے آئینی مدت تو پوری کی، لیکن اس دوران ممبران اسمبلی کا عدم اعتماد کی تحریکوں پر زور رہا اور 3 مرتبہ ان ہاؤس تبدیلی کے نتیجے میں پہلے سردار محمد یعقوب خان، پھر راجہ فاروق حیدر خان اور آخر میں ایک بار پھر سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم بنے۔ 2011 کے انتخابات میں کامیابی کا قرعہ پیپلز پارٹی کے نام نکلا اور چودھری عبد المجید وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 1985 کے بعد سے آج تک پاکستان کے سیاسی جو بھی نظام چلتا رہا، کبھی مارشل لا، کبھی جمہوریت، لیکن آزاد کشمیر میں جمہوری نظام جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ برقرار رہا اور انتخابات ہوتے رہے۔ 2016 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی اور راجہ فاروق حیدر خان نے عنان حکومت سنبھالی۔ ایک مرتبہ پھر انتخابات کے لیے میدان سج چکا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم کانفرنس میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ آزاد کشمیر کی موجودہ قانون ساز اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، جس کے بعد آزاد کشمیر کی سنہری پارلیمانی تاریخ میں ایک اور 5 سالے کا اضافہ ہوگا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے ترکی کے شہر کونیا میں کثیر الملکی فضائی مشق اناطولین ایگل 2021 کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایئر چیف کو فضائی مشق کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے مشق میں شامل فضائی عملے کی پیشہ ورانہ تیاری اور مہارت کو سراہا۔ انہوں نے حقیقی جنگی تناظر میں اثاثوں کی ہم آہنگی اور فضائی آپریشنز کے دوران ان کے مؤثر استعمال کے لیے تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرز کی مشقیں دوست ملکوں کی افواج کے مابین ہم آہنگی اور تعاون کے حصول میں بے حد مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اناطولین ایگل مشترکہ فضائی مشقیں ترکی اور پاکستان میں ہر سال منعقد کی جاتی ہیں۔ اس مشق میں ترکی، آذربائیجان، پاکستان اور قطر کی فضائی افواج شرکت کر رہی ہیں۔
جنازین آپ کو بتائیں کہ ریڈیو ٹیلی ویژن اور سٹیج کے نام پر سینئر اداکار انور اقبال بلوچ طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے انور اقبال کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا مرحوم نے یادگار کردار ادا کیے جو مداحوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ منفرد انداز اور الفاظ کی ادائیگی پر کمال مہارت رکھنے والے انور اقبال بلوچ کے فنی کیریئر کے بارے میں دیکھتے ہیں حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ انور اقبال بلوچ 25 دسمبر 1949 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم اور پھر کراچی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انور اقبال نے 1976 میں اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے ڈراموں کی ہدایت کاری سے کیا۔ بعد میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستگی اختیار کی اور پی ٹی وی سے نشر ہونے والے متعدد ڈراموں میں یادگار کام کیا۔ انور اقبال نے اردو اور سندھی کے متعدد ڈراموں میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ کئی ڈراموں کے ہدایت کار بھی رہے۔ اپنی منفرد شخصیت اور انداز کی وجہ سے انور اقبال تاریخی کردار کے لیے مشہور تھے۔ ان کے یادگار ڈراموں میں آخری چٹان، شمع، بابر، عشق پیچاں، پل سرات اور ہنا کی خوشبو، جبکہ سندھی ڈرامہ دوستن جو پیار بہت مقبول ہوئے۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش کیے جانے والے ڈرامے شمع میں نانا کی جان قمرو کے کردار سے انہیں بہت شہرت ملی۔ اماں مجھے 500 روپے دے دو جلدی۔ 500 روپے؟ ارے کل ہی تو 200 روپے دیے ہیں میں نے۔ میں روپے مانگ رہا ہوں، تم کل پرسوں کر رہی ہو، مجھے پیسے چاہیے۔ کوئی میں نے بینک کھول رکھا ہے تیرے لیے۔ انور اقبال نے بڑی اسکرین پر بھی کام کیا اور وہاں بھی پروڈکشن کے علاوہ اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انور اقبال کو فن اداکاری اور ہدایت کاری کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کے اطراف میں پی ٹی وی ایوارڈ سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ فنی کیریئر میں اپنے شاندار کام کے باعث انور اقبال کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، کھیل میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی کوہ پیما سمینہ بیگ کی K2 سر کرنے کی مہم 8ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ سمینہ بیگ چوٹی پر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرانے کے لیے پرعزم ہے۔ سمینہ بیگ کو اس سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ سمیت دنیا کی 7 بلند چوٹیاں بھی سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سمینہ بیگ کی قیادت میں پاکستانی کوہ پیماؤں پر مشتمل 6 رکنی ٹیم کو اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن سپانسر کر رہی ہے، جس کا مقصد K2 ڈریم ایکسپیڈیشن کی غیر روایتی مہم جوئی اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ SCO نے لیجنڈ کوہ پیما علی ستپارہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب سے بلند ٹاور علی ستپارہ BTS K2 بیس کیمپ اشکولے میں نصب کیا گیا ہے، جس سے موبائل کوریج اور انٹرنیٹ تک رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان نے SCO IIT پارک، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے SCO سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ ٹینس کی بات ہو جائے تو پاکستان کے اسام الحق اور آسٹریا کے اولیور مراہ کی جوڑی ویمبلڈن ٹینس چیمپئن شپ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ لندن میں کھیلے گئے پہلے راؤنڈ میں اسام الحق اور اولیور مراہ کا مقابلہ بیلجیم کے جورن ویلیجن اور سینڈر گیلے سے ہوا۔ اسام اور اولیور مراہ نے مقابلہ اسٹریٹ سیٹس میں 6-4 اور 6-4 سے اختتام کیا۔ گزشتہ 3 روز سے ہونے والے بارش کی وجہ سے ڈبلز مقابلوں کے ابتدائی 2 راؤنڈز کو بیسٹ آف 5 کے بجائے بیسٹ آف 3 کیا گیا ہے۔ ناظرین، کھیل کی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں واپس مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمیع اور ناظرین، کھیل کی ان خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔